وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِنَ الْغَافِلِينَ کہ اپنے رب کا ذکر کرو اپنے جی میں، یعنی اپنی سانسوں میں، اپنے انفس میں اس کا ذکر کرو، عاجزی کے ساتھ، خفیہ طریقے کے ساتھ، جسے ذکر خفی کہا گیا ہے، اور جس کا طریقہ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ وہ تصور اسم اللہ ذات فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خفیہ طریقے سے، عاجزی کے ساتھ تم اللہ کا ذکر کرو۔ وہ ذکر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو اسم ذات ہے اللہ ہو، وہ اس کا ذکر ہے، اس کا تصور ہے، اور اس کی اتنی نفاستیں اور اتنی باریکیاں اور اتنی عمیقیت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس سے غافل ہو جائے، اگر بندہ اس تصور کے اوپر مشقت نہ کرے، ریاضت نہ کرے، تو عین ممکن ہے کہ وہ اپنا تقوی کھو بیٹھے، وہ اپنا ایمان کھو بیٹھے، وہ اپنے ایمان کے اس معیار کے اوپر پورا نہ اتر سکے جو ایک مومن کے لیے ایمان مقرر کیا گیا ہے۔ اور وہ ذکر کس چیز کا ہے؟ وہ ذکر ذات ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم اللہ کی صفات کا ذکر شروع کر دو، اللہ کے کسی بھی اسم صفت کا ذکر شروع کر دو۔ اللہ کا اسم صفت، اس کے اندر اتنی برکات ہیں کہ تمہارے اوپر اس اسم صفت کی برکت سے، اس اسم صفت کے اس ذکر کی برکت سے تمہارے اوپر اس کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ تم اللہ کے اسم کریم کا ذکر شروع کر دو، یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم، اس کا ذکر کرو۔ آپ فرماتے ہیں تمہارے اوپر اس صفت کی برکت سے اللہ کی صفت کرم کی تجلی وارد ہوگی۔ تم صفت رحیم کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی صفت رحیم سے اس کی صفت رحمت کی تجلی تمہارے اوپر وارد ہوگی۔ تم صفت رزاق کا ذکر شروع کر دو، اللہ کی صفت رزاق سے، اس کے اسم صفت کی برکت سے تمہارے اوپر رزق کی تجلی وارد ہوگی۔ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ اس کی اسم صفت کے اندر یہ برکت ہے کہ اگر تم صفت کا ذکر شروع کر دو، صفت کا تصور کر لو، تمہارے اوپر اس کی صفت کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر تم صفت سے پرواز کر کے اس کے ذکر ذات تک پہنچ جاؤ، اور اس میں اللہ ہو جو اس کا ذکر ذات ہے، تم ذکر ذات کا ذکر شروع کر دو، تمہارے اوپر اس کی ذات کی تجلی وارد ہوتی ہے۔ یہی معیار امت کا نبض شناس، امت کا حکیم حضرت علامہ اقبال بھی مقرر کرتے ہیں کہ مرد مومن در نسازت باصفات، مصطفیٰ راضی نشد اللہ بذات، کہ مومن اپنے آپ کو صفات تک محدود نہیں کرتا۔ کیوں کہ مصطفیٰ کریم نے ذات کا معیار مقرر کر دیا ہے، وہ صفات تک کیسے محدود رہ سکتا ہے؟